अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू लाज़मी का दूसरा सबक तश्कील पाकिस्तान पढ़ेंगे, जिसके मुसन्नफ़ का नाम मियाँ बशीर अहमद है और सिनफ़ सुकन के लिहाज से मज़मून है। तश्कील का मतलब है बनावट या तामीर, और तश्कील पाकिस्तान से मुराद है पाकिस्तान की तामीर। मुराद इस सारे सबक में वो तमाम वाक़यात बयान किए गए हैं जो पाकिस्तान बनने की वजह बने। सबक के आगाज़ से पहले हमें बरे सगीर की तारीख़ का पता होना चाहिए ताकि हमें पाकिस्तान बनने की वजूहात सही तरह से समझ आ सकें। अज़ीज़ तालिबात, बरे सगीर में दो कौमें आबाद थीं, मुसलमान और हिंदू। मुसलमान हुक्मरान जबकि हिंदू महकूम थे, और ये हुकूमत 800 साल यानी 8 सदियों पर मुश्तमिल थी। इस हुकूमत का ज़वाल औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात जो 1707 में हुई से शुरू हुआ। और ये ज़वाल कैसे शुरू हुआ कि हिंदुस्तान में बादशाही निज़ाम कायम था। तमाम इक़्तिदार का मालिक बादशाह होता, और बादशाह हमेशा बादशाह का बेटा बादशाह बनता। लेकिन बादशाह के अगर ज़्यादा बेटे होते तो उन बेटों में से बड़े बेटे को बादशाहत मिलती। औरंगज़ेब आलमगीर के 4 बेटे थे, जिनमें से सबसे छोटे बेटे ने अपने बड़े तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया और ख़ुद बादशाह बन बैठा। यानी दौलत के लालच में उसने अपने तीनों बड़े भाइयों को कत्ल किया, और यहीं से इस इस्लामी हुकूमत का ज़वाल शुरू हुआ। जब सबसे छोटे बेटे ने अपने तीनों भाइयों को कत्ल कर दिया और सल्तनत का इक़्तिदार संभाल लिया, तो कुछ अरसे बाद उन भाइयों में से एक जो भाई थे, उनके बेटे ने अपने चचा को कत्ल किया और इक़्तिदार संभाल लिया। और उसने ना सिर्फ़ अपने चचा को कत्ल कर दिया, बल्कि अपने ख़ानदान के सारे जो शहज़ादे थे उनकी आँखों में सलाइयाँ फिरवा दी। क्योंकि मुग़लिया हुकूमत का एक दस्तूर या कानून ये भी था कि अंधा बादशाह हुक्मरान नहीं बनता था। लिहाजा उसने अपने तमाम ख़ानदान के लड़कों को अंधा कर दिया। यूँ इक़्तिदार की जंगें लड़ते लड़ते मुसलमान आपस की खाना जंगियों में उलझ गए, और इसी दौरान में अंग्रेज़ हुक्मरान बरे सगीर में दाखिल हुए। अंग्रेज़ यहाँ बेसिकली तजारत के लिए आए थे और नील की तजारत करते थे। यहाँ पे बरे सगीर में बहुत सी ताजर कंपनियाँ कायम हुईं, जिनके तहत अंग्रेज़ तजारत करते, और उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान एक वसी मुल्क है, वसाइल की कमी नहीं, लेकिन लोग आपस की खाना जंगियों में उलझे हुए हैं। तो इस सरसब्ज़ सरज़मीन पर कब्ज़ा जमाने के लिए मनसूबा बंदी शुरू की। ये मनसूबा क्या था कि वो मकामी लोगों को कर्ज़ देते। मकामी लोग जुआ खेलना पसंद करते, क्योंकि स्कूल कायम नहीं थे, कॉलेजेस कायम नहीं थे। कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी की तालीम तो अंग्रेज़ की आमद के बाद बरे सगीर में आई। इससे पहले सिर्फ मदरसे की तालीम थी, और मदरसों में भी वो लोग ही तालीम हासिल करते जो मज़हबी तालीम लेना चाहते। इसके अलावा अगर इल्मी सतह पे काबिलियत हासिल करना मकसूद होता तो वो बहुत कम लोगों में ये रुझान पाया जाता था। तो इसके अलावा घरों में ही उस्ताद, जिन्हें अतालीक कहा जाता था, वो आते और घुड़सवारी सिखा देते, किसी को फ़लसफ़ा सिखा देते, कोई मंतक सीखना पसंद करता, किसी को रियाज़ी से दिलचस्पी होती, किसी को इल्म नजूम से दिलचस्पी होती। तो हर एक की दिलचस्पी के तहत असातिज़ा उन्हें घर में तालीम दे देते। इसके अलावा तैराकी, घुड़सवारी, उस दौर में जब अंग्रेज़ ने पस्तौल ईजाद कर लिया, रेलगाड़ी ईजाद कर ली, मुसलमान घोड़ों पे सफ़र करते थे, और उनके पास तीर अंदाज़ी का फ़न था। अंग्रेज़ के पास जदीद तरीन हथियार आ चुके थे, जबकि मुसलमान तालीमी लिहाज से बहुत पीछे थे। अब इस फ़ारिग वक़्त में
فارغ وقت میں کیا کرتے تھے کہ جوا کھیلتے اور شرطیں لگاتے ایک دوسرے کے ساتھ جیتنے پہ. بڑے بڑے نواب جن کی بہت زیادہ باغات یا زمینیں ہوتی وہ اپنے باغات کو شرطوں میں ہار جاتے یا جیت جاتے، اور ہارنے والا نواب اگر مسلسل ہارتا رہتا تو آخر میں اسے قرضے کی ضرورت پیش آتی جو انگریز مہیا کرتے، اور یہ قرضہ دے کے انہوں نے 2 سے 3 ضلع. اب قرضے کی شرط کیا تھی کہ اگر 1 سال کے اندر مطلوبہ شخص نے اپنا قرضہ ادا نہیں کیا تو انگریز اس کی زمین، تمام زمین کا مالک بن جائے گا. تو یوں اگر متعینہ وقت پہ قرضہ ادا نہ کیا جاتا تو انگریز اس کی تمام زمین کو اپنے نام لگوا لیتے. یہ تھوڑی تھوڑی زمین لگواتے ہوئے انہوں نے 1 سے 2 ضلع اپنے نام کروا لیے، اور اس کے بعد ان ضلعوں پہ باقاعدہ انہوں نے حکمرانی کا اعلان نہ کیا، بلکہ ملک کا نظام یوں انہوں نے چلانا شروع کیا کہ اختیارات کا اصل سرچشمہ وہ انگریز ہی ہوتے، اور انگریزوں کو باقاعدہ کمپنی کا نام دیا گیا وہاں پہ. تو وہ کمپنی اصل اختیارات کی مالک ہوتی، لیکن ظاہری ذمہ داری مقامی نوابوں اور حکمرانوں کو سونپ دی گئی. یوں کمپنی کی ظاہری حیثیت مغل شہنشاہ کے ایک نواب کی تھی جو اس کی طرف سے بنگال، بہار اور اڑیسہ کا منتظم تھا. مراد بنگال صوبہ تھا، بہار صوبہ تھا، اڑیسہ صوبہ تھا. یہاں پہ انگریزوں نے قبضہ کر لیا، اور ان کے جو نواب تھے ان کو وہ ظاہری طور پہ منتظم ظاہر کرتے اور احکامات ان کے اپنے لاگو ہوتے، لیکن حقیقت میں حکومت کی اصل باغ دوڑ کمپنی کے ہاتھ میں ہی تھی. کمپنی کے اختیار میں زیادہ علاقے جیسے جیسے آتے گئے ویسے ویسے ظاہری کیفیت بھی بدلتی گئی، اور دربار جو تھا وہ دلی میں تھا، اور دلی کے دربار کو انگریز اب براہ راست یہ احساس دلانے لگے کہ صورتحال تبدیل ہو چکی ہے. اور اس دوران میں انہوں نے ایک اہم کام یہ کیا کہ مسلمانوں کو اس حد تک کمزور کر دیا آپس میں لڑا لڑا کے کہ ان کی مزاحمت کی قوت ہی مکمل طور پہ ختم ہو گئی. تمام مقامی حکمرانوں نے انگریزوں کی برتری کو تسلیم کر لیا، اور انگریزوں کی فتح و کامرانی کا اثر برصغیر کی دونوں بڑی قوموں پر مختلف ہوا. دونوں قوموں سے کیا مراد ہے؟ ہندو اور مسلمان. مسلمانوں کی نزدیک انگریز ان کا سب سے بڑا دشمن تھا جس نے سلطنت اور اقتدار ان سے چھین لیا تھا. وہ اس کے ہر فعل کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے. اس کے برعکس ہندوؤں نے انگریزی اقتدار کو اس لیے خوش آمدید کہا کہ مسلمانوں نے یہی اقتدار ان سے چھینا تھا، اور اب وہ حکمران نااہل، بداعمال اور ناکارہ ہو چکے تھے، اور انگریزوں کا نظام 18ویں صدی کے مسلم نظام سے بہتر تھا. لہٰذا ہندوؤں کے لیے اس وقت یہ صرف حکمرانوں کی تبدیلی تھی. پہلے مسلمان حکمران تھے، اب انگریز حکمران تھا. مسلمانوں نے اسی لیے نئے مغربی تصورات اور انگریزی تعلیم کو مسترد کر دیا، اور ہندوؤں نے اسے قبول کر لیا. ہندوؤں کے لیے انگریزی اقتدار اس قدر تکلیف کا باعث نہیں تھا جتنا مسلمانوں کے لیے. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی کہ ہندو پہلے ہی محکوم قوم تھی، جبکہ مسلمان حکمران سے محکوم ہو گئے تھے، اور حاکم قوم ہونے کی وجہ سے انگریزوں نے اپنے عتاب کا نشانہ صرف مسلمانوں کو بنایا کیونکہ مسلمان حاکم تھے. انگریزوں نے ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان تفرقہ اور نفرت کا بیج بھی بویا، اور ہندوؤں کو اپنے ساتھ ملا لیا اور مسلمانوں پر حیات و کاروبار کے دروازے بند کر دیے، یہاں تک کہ مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق کی فضا کو بھی ختم کر دیا. یہ تھا ہندوستان کی تاریخ جو بتدریج آگے بڑھتی ہے، اور پھر مسلمان حاکم کون تھے اور ان کی قوت کو ختم کرنے کے لیے انگریزوں نے کیا کیا حکمت عملیاں اپنائیں. انہوں نے ان کی زبان کو ختم کر دیا، اور مسلمانوں کی پہلی زبان فارسی تھی جو ختم کر کے انہوں نے اردو رکھی، اور معاشی سطح پر مسلمانوں کو بھرپور استحصال کیا، یہاں تک کہ مسلمان 2 وقت کی روٹی کے محتاج ہو کر رہ گئے.
مسلمانوں کے جو عالی شان محلات تھے اور ان کی خدمات کے لیے گھوڑے اور گاڑیاں موجود تھیں، اب وہ ان کے گھر یتیم اولاد سے بھرے پڑے تھے، اور بڑے بڑے محکموں میں مسلمانوں کی تعداد صفر سے زیادہ نہیں تھی۔ تمام ملازمتیں آہستہ آہستہ مسلمانوں سے چھین کر ہندوؤں کے حوالے کر دی گئیں، یہاں تک کہ خالی اسامیوں کے لیے سرکاری گزٹ میں اشتہار دیتے ہوئے باقاعدہ اعلان کیا جاتا کہ یہ ملازمت ہندوؤں کے سوا کسی کو نہیں ملے گی۔ مسلمانوں کو اگر سرکاری نوکری ملتی تو صرف چپڑاسی کی سطح تک ہوتی، جو مسلمانوں کا اعلیٰ افسر بھی ہندوؤں اور انگریزوں کے مقابلے میں ادنا غلام دکھائی دیتا۔ انگریزوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہ سلوک دانستہ کیا تاکہ حاکم ہونے کی حیثیت سے انگریزوں کے سامنے دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ اور اسی دوران ہمیں 1857 کی آزادی کے بعد مسلمانوں میں بھی دو طبقے دکھائی دیتے ہیں، ایک مذہب کی طرف چلا گیا جبکہ دوسرے نے کہا کہ انگریز حکمران کی پالیسیوں کو باقاعدہ قبول کیا جائے۔ مذہب کی طرف جانے والے فرقے میں جو ہے وہ آتے ہیں شاہ ولی اللہ، شاہ عبدالعزیز، اور اسی طرح مدرسے جتنے بھی قائم ہوئے، اور جبکہ دوسرا اس کے مقابلے پہ جو طبقہ تھا وہ سر سید احمد خان کی تحریک تھی، علی گڑھ، تحریک علی گڑھ۔ اور ہمارے سبق میں یہی تمام موضوعات سمیٹے گئے ہیں جو ہم اب پڑھیں گے۔